یورپین یونین کے پریزیڈنٹ کے ساتھ حسن بات ہوئی ہے ایرانی صدر پزشکیاں کی. مسعود جی آئیں مسعود میرے تھوڑا سا غلط لکھا ہوا ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ گارنٹیز چاہیے اور انہوں نے کہا کہ یورپین یونین کو سامنے آنا چاہیے اور انٹرنیشنل لا کے مطابق جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور جب تک ہمیں ہماری سیکیورٹی کے ایرانین سیکیورٹی اور لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف ہمیں نہیں ملتا, کوئی سامنے گرنٹر سامنے نہیں آتا, تو ہم یہ جنگ اس طرح بند نہیں کریں گے. عباس اراغچی کا ایک بیان ہم سن رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ بلا واسطہ یا بالواسطہ پیغامات ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک مذاکرات باضابطہ کسی سطح کے اوپر شروع نہیں ہوئے. اسٹیو ویٹکوف کے ساتھ انہوں نے کوئی بات کی ہے. سو آپ سے اگر میرا یہ سوال میں پوچھوں براہ راست, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ 32 دن گزر گئے, 33واں دن ہے, سو ان ٹرمز آف ہم اسٹریٹجیکلی دیکھیں کون پوزیشن اس ٹائم, کون سی پارٹی پوزیشن آف اسٹرینتھ کے اوپر جو ہے بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ایک بھی نہیں. دونوں کے حالات بڑے خراب ہیں, کیونکہ اگر بات کی جائے تو جس طرح وار کرائمز شروع کر دی ہیں اسرائیل نے, وار کرائمز ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے انہوں نے میڈیسن کی فیکٹری کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ دیکھیں وہ سٹیل ملز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈائریکٹلی آپ سیولینز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ ملٹری جو انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر حملہ آور نہیں ہیں, آپ وہاں کے عام آدمی کی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو انرجی کا انفراسٹرکچر ہے ہم نے اس کو تباہ کرنا. خدا نہ خواستہ اگر وہ انرجی کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرتے ہیں اور یہاں سے ایران ریٹیلیشن کرتا ہے اور وہ مڈل ایسٹ کے اندر جہاں پر وہ پانی ہے, جو پانی کے ان کے پلانٹس ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کر دیتا ہے, تو پھر تو اس پورے خطے کے اندر تباہی آ جائے گی نا. تو اس کا سب سے زیادہ نقصان تو صرف مسلم جو بردرہڈ ہے اسی کو ہونا ہے, یہ جتنے جو مسلم ممالک ہیں وہاں پر. تو یہ سچویشن جو بن رہی ہے امریکہ کے اندر, جو احتجاج شروع پڑا ہے, جو عوام ہے, امریکی عوام کسی صورت اس جنگ کی حمایت میں نہیں ہے, اور وہ ڈیمانسٹریٹ کر دیا ہے. میرے خیال سے باقی دنیا کے حصوں میں اتنے بڑے احتجاج نہیں ہوئے اس جنگ کے خلاف جتنے بڑے احتجاج ہو چکے ہیں امریکہ کے اندر, اور آنے والے دنوں میں مزید احتجاج ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اگلا ویکنڈ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اگر یہ جنگ خدا نہ خواستہ کنٹینیو رہتی ہے. امریکہ بالکل چاہ رہا ہے جی, جنگ بندی چاہ رہا ہے. امریکہ کو جو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جس طریقے سے انٹرنل پریشر آ رہا ہے, امریکہ بھاگنا چاہ رہا ہے. لیکن میں ایک بات کی ضرور داد دوں گا یورپین ممالک کو, جیسے آپ نے کہا تھا کہ ای یو کے پریزیڈنٹ سے ان کی بات ہوئی ہے, تو ای یو کے جتنے بھی ممالک ہیں یورپی یونین کے, انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے ملکی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہماری جنگ نہیں ہے. اور یہ دیکھیں ڈپلومیٹکلی اسرائیل کی دنیا میں آئسولیشن ہو رہی ہے, جو کہ بڑی خوش آئند بات ہے. امریکہ کی ہو رہی ہے براہ راست اگر دیکھا جائے. نہیں وہ اسرائیل تو ہے ہی ہے, اسرائیل تو امریکہ کیا ہے آپ کو پتہ ہی کہ ایکسٹینڈڈ آرم ہے, ایکسٹینڈڈ آرم ہے. لیکن دیکھیں کہ اسرائیل, کیونکہ امریکہ کے اندر جو پریشر بن رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کی جنگ ہے, ہماری جنگ نہیں ہے. تو وہاں پر اگر انٹرنل پریشر بن جاتا ہے اور اس طرح یورپی ممالک بھی اس سے اگر تھوڑا سا لا تعلقی کر رہے ہیں, ڈسٹنس ہو رہے ہیں, تو یہ جو زائنسٹ لابیز ہیں ان کے لیے بڑی تشویشناک بات ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ جیوز اور زائنسٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. جو بہت سے جیوز ہیں وہ اس جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں دنیا میں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی یہودی ازم کی اور اسلام کی جنگ نہیں ہے, یہ بیسیکلی زائنسٹ کی جنگ ہے جو کہ مسلط کر رہے ہیں جن کے اپنے ایمز ہیں, اور اسی کو اسسٹ کر رہا ہے امریکہ, اور امریکہ کے اندر بھی یہ بات چل رہی ہے. تو اوورآل جو پکچر بن رہی ہے اس ٹائم, اوورآل پکچر یہ بن رہی ہے کیونکہ نیتن یاہو جوز کا ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے جی, معذرت کے ساتھ میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں. وہ تو مطلب ایسٹرن یورپین ہے میرے خیال سے, اگر پیچھے اینسیسٹری دیکھے جائیں تو ان کی, بٹ وہ ایکچولی تو ہی از یورپین, ہی از ناٹ ایکچولی کہ اس علاقے کا بھی نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ان کی سامنے آ رہی ہیں جو کہ میرے خیال سے جو بحث وہ سے شروع پڑی ہیں. ناظرین یہ یہودی ہے نہیں ہے, یہ یہود کی اسلام کی جنگ ہے نہیں ہے. اب اس طرف لوگ لے کے جا رہے ہیں. پہلے تو ایک ہی بلینکٹ تھا کہ جناب یہ جو اسرائیل ہے یہ جو یہودیوں کی جنگ ہے مسلمانوں کے اوپر, بٹ ناؤ اب پکچر. ناظرین حسن نے جو بات کی کہ ویسٹرن یورپ جو ہے اس نے بڑی ایک پرنسپل پوزیشن لی ہے. فرانس رائٹر کی سٹوری ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. فرانس refuse Israel use of its airspace to transfer US weapons for Iran war source. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بعد اسپین نے بھی اپنی ایئر اسپیس جو ہے US جہازوں کے لیے روک دی ہے ایران وار کے اندر جو بھی اگر استعمال ہوتی ہے. اس کے بعد بلومبرگ کی سٹوری, اٹلی نے بھی جناب اعلیٰ US کے جو ملٹری ایئر کرافٹس ہیں اس کے خلاف انہوں نے کہا جی ہم بالکل آپ کو استعمال نہیں ہونے کی اجازت دے دیں گے. پولینڈ ناظرین, سو پولینڈ ایک غریب ملک ہے
यूरोप का, नेटो का, चूंकि वो हिस्सा तो है, वो भी कह रहे हैं कि वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी है सेंडिंग पैट्रियट बैटरीज टू मिडल ईस्ट डिस्पाइट यूएस रिक्वेस्ट। यूएस ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो मिसाइल हैं एंटी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स उसके ऊपर वहां पे भिजवाएं। इन्हीं सारी डेवलपमेंट्स को सामने रखते हुए एक स्टोरी हमारे सामने आई है टेलीग्राफ की। वो ये बता रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप को कोट करते हुए, प्रेसिडेंट ट्रंप की बात हुई है उनके साथ कि जी मैं बड़ा नाराज हाँ नेटो तो मैंने नेटो से हो सकता है अमेरिका को निकाल लूँ, मुश्किल होगा, ये मेरे ख्याल में उन्होंने बड़े की मारी है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कैन डू एनीथिंग। नाजरीन, गुज़िश्ता आपने देखा कि दिन हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे चाइना में उनकी तफसील से मुलाकात हुई चाइनीज़ ऑफिशियल्स के साथ, चाइनी फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ। वहाँ से जो इलामिया सामने आया आपके सामने रखते हैं उर्दू के अंदर। जो 5 शराइत जो दोनों पाकिस्तान और चाइना ने दुनिया की कम्युनिटी के सामने रखी हैं, इंक्लूडिंग ज़ाहिर जो वारिंग पार्टीज़ हैं ईरान और अमेरिका और इसराइल के सामने, इसमें रखा है। पहली नंबर 1 है फौरी जंग बंदी। चीन और पाकिस्तान फौरी तौर पर लड़ाई के खात्मे का मुतालबा करते हैं और तनाज़े के फैलाव को रोकने के लिए भरपूर कोशिशें पर जोर देते हैं। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग से मुतासरा तमाम इलाकों तक इमदाद पहुँचाने की इजाज़त होनी चाहिए। नंबर 2, जल्द अज जल्द अमन मुज़ाकरात का आगाज़ होना चाहिए। खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, कौमी आज़ादी और ईरानी और खलीजी रियासतों की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। तनाज़ात के हल के लिए मुकालमा और सफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान मुतलका अफ्रीकैन की जानब से मुज़ाकरात के आगाज़ की हमायत करते हैं, इस अज़्म के साथ कि तमाम अफ्रीकैन तनाज़ात के पुरअमन हल के पाबंद रहेंगे और अमन मुज़ाकरात के दौरान ताकत के इस्तेमाल या इसकी धमकी देने से गुरेज करेंगे। नंबर 3, जो गैर अस्करी अहदाफ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़। उसमें ये फरमाते हैं कि फ़ौजी जो तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के असूल की पाबंदी की जानी चाहिए। चीन और पाकिस्तान अफ्रीकैन से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर शहरियों और गैर अस्करी अहदाफ पर हमले बंद कर दें। चौथा जो है मुतालबा बहरी गुजरगाहों का तहफ़्फ़ुज़। आबना हुरमज़ की बात है कि इससे मुल्हिका समंदरी आलमी तजारत और तवानाई के लिए एक अहम जो बहरी रास्ता है। चीन और पाकिस्तान अफ्रीकैन से मुतालबा करते हैं कि उसमें जो फंसे हुए जहाज़ से उनको निकलने की इजाज़त दी जाए। जो 5वां सबसे अहम नुक्ता है वो बात करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की बालादस्ती जो है उसको माना जाए। पाकिस्तान चीन जो कह रहे हैं कि हकीकी कसीरुल जहती निज़ाम के फ़रोग़ के लिए कोशिशों का मुतालबा करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की बालादस्ती को मजबूत बनाने पर जोर देते हैं और एक जामिया अमन फ्रेमवर्क के क़याम के लिए मुआहदे की तकमील की हमायत करते हैं ताकि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के असूलों की बुनियाद पर पायदार अमन कायम किया जा सके। इसी के ऊपर बात करने के लिए नाजरीन ब्रेक के बाद जौहर सलीम साहब फॉर्मर एम्बेसडर है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। चाइना का किरदार क्या होगा, तफसील से जानते हैं।